میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، میں جامعہ میں رہتی ہوں، میرے آگے دسمبر کے مہینے سے جو چل رہا ہے وہ نظروں کے سامنے ہے۔ وہ دوپہر بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے جب ایک حد تک پہنچ گیا تھا اور بہت سے جامعہ کے بچے میرے گھر میں آ گئے تھے، اور اس وقت جب میرے دوست، میرے ساتھی ہرش مندر نے جا کے طالب علموں کو ایڈریس کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم نفرت کا جواب نفرت سے دیں گے تو دنیا میں نفرت کا ماحول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رچ بس جائے گا۔ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہم گاندھی جی کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر نہیں چلیں گے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ یہی بات ان کے گناہ عظیم تھا جس کے لیے ان کو اتنا کچھ سہنا پڑا، اور ہمارے اتنے جو ساتھی یہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی سہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سب دانش مند ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، یہ دستور زباں بندی ہے کیسی تیری دنیا میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسی تیری دنیا میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ زبان ترستی ہے، مگر اگر کوئی منہ کھولے، کوئی اپنے سمویدھان کے لیے، اپنے آئین کے لیے، اپنی جمہوریت کے لیے اگر کوئی آواز اٹھائے تو اس کا انجام جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے، اس ڈرامے کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے خون کے آنسو رو کے مگر دیکھ رہے ہیں۔ ہم واقعی خون کے آنسو رو رہے ہیں، بیکاز یہ اس ملک میں وہ ماحول آ گیا ہے جبکہ یہ غبار جو ہے یہ تھم ہی نہیں رہا۔ اور نوجوان، آخر یہ نوجوان کر کیا رہے تھے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے دو چھوٹی چھوٹی یا دو یا تین جامعہ کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پولیس کے ڈنڈوں سے بچانے کے لیے اس کے تین طرف کھڑی ہو گئی۔ یہی ان کا گناہ عظیم تھا۔ صفورہ زرگر کا کیا گناہ تھا؟ دیونگنا کلیٹا اور اس کی ساتھی جو JNU کی ہے اس کا کیا گناہ تھا؟ اس وقت عمر خالد پہ کیوں یہ UAPA کا عتاب نازل ہوا ہے؟ جو سارا قصہ ہے اس کو پلٹنے کے لیے یہ اتنی بڑی سازش رچی گئی ہے کہ جامعہ میں رہنے والی میں، میرے جنریشنز جامعہ میں رہتے آئے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ساری سازش کو ایک طرح سے وہ نوجوان جو پہلی بار ہندوستان میں اتنا بڑا ایک نوجوانوں کا اتنی بڑی موومنٹ شروع ہوئی اور ہمیں لگا کہ ہاں حالات پلٹنے والے ہیں، اس کو ایک بالکل پلٹ کے اور جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ کے پلندے کھول کھول کے ان کی زندگی سے کھیل کھیل کے اور ایک نیا نیریٹو جاری ہوا ہے جس کا نام ہے دہلی 2020۔ I want to just tell you کہ جو پولیس نے جو حوالے استعمال کیے ہیں اپنے بیانوں میں، اس میں اس قدر غلطیاں ہیں، اگر آپ سمجھیں کہ یہ اسکول کے کوئی بچے بھی اتنی غلطی نہیں کر سکتے کہ اس پوری موومنٹ کو خلافت کا نام دیا گیا ہے۔ کیا جانتے ہیں وہ کہ خلافت موومنٹ کیا تھی؟ کیا جانتے ہیں کہ علی برادران اور مہاتما گاندھی نے خلافت موومنٹ مولانا آزاد نے شروع کی تھی؟ تو کیا یہ خلافت موومنٹ ہے یا لفظوں سے کھیل رہے ہیں؟ یہ سب الفاظ کا کھیل ہے دوستوں، یہ صرف ٹوسٹ اور کرپٹ اور ڈسٹورٹ کرنے کے طریقے ہیں۔ تو آپ سب بات اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گی کہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو بھی کمزور ورگ کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہی ان کا نصب العین ہے۔ نصب العین کا مطلب ہے آبجیکٹو، ان کا نصب العین ہے، ان کا آبجیکٹو ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اس میں جو ساری ملی جلی تہذیب ہے، کمپوزٹ کلچر ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پوری پریکریا کو کیسے پروجیکٹ کرتے ہیں۔
آپ کیا ملک چاہتے ہیں؟